آپ سب کا اس تاریخی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت اور ان کے سب سے بڑے رقیب کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی اور مشہور زمانہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی۔ یہ صرف تلواروں کی جھنکار کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زبردست ماسٹر کلاس ہے اسٹریٹجی، ڈپلومیسی اور ان اصولوں کی جو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ تو شروع کریں؟ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سلیبس میں کیا کیا شامل ہے۔ ہم شروعات کریں گے ان کے عروج کے پس منظر سے، پھر چلیں گے بیٹل آف ہٹن کی ماسٹر اسٹریٹجی کی طرف۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فتح کے بعد ان کی قیادت اور رحم دلی کیسی تھی۔ پھر آئے گی وہ مشہور رائیویلٹی اور شیویلری، اور آخر میں ہم فیکٹ اور لیجنڈ کے درمیان فرق کو ہسٹوریوگرافی کے ذریعے سمجھیں گے۔ سیکشن 1 کانٹیکسٹ اینڈ رائز ٹو پاور۔ ہم 11ویں صدی کی اس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھی، عباسی خلافت کمزور پڑ چکی تھی، اور دوسری طرف 1095 کی پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں، خاص طور پر 1099 میں جروسلم پر جو انتہائی خون ریز قبضہ ہوا، اس کے بعد لیوانٹ میں صلیبی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات دیکھیں۔ ان کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا، جو 1137 یا 38 میں پیدا ہوئے، لیکن انہیں صلاح الدین کے نام سے جانا گیا، جس کا مطلب ہے دین کی درستگی یا نیکی۔ اور سچ بتاؤں تو یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ان کی اس گہری مذہبی عقیدت اور ڈسپلن کا آئینہ تھا جس نے آگے چل کر ان کی پوری زندگی کے پولیٹیکل اور ملٹری فیصلوں کو ایک نیا رخ دیا۔ تو ان کا عروج کیسے ہوا؟ 1169 میں جب وہ مصر یعنی ایجپٹ کے وزیر بنے تو انہیں بہت کم عمر سمجھ کر نظر انداز کیا گیا تھا، پر انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہترین ایڈمنسٹریٹو سکل سے ثابت کیا کہ ملٹی ایتھنک اور مختلف عقائد والے علاقوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اکانومی کو سہارا دیا، 1171 میں فاطمید خلافت کا پرامن خاتمہ کیا اور اپنی زبردست ڈپلومیسی سے بکھری ہوئی ایوبی سلطنت کو بالکل ایک کر دیا۔ سیکشن 2 اسٹریٹجی اور بیٹل آف ہٹن۔ اب ہم اس لازمی ٹکراؤ کی طرف آتے ہیں جس نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ مارکا اس وقت بالکل ناگزیر ہو گیا تھا جب ایک کروسیڈر لیڈر رینالڈ دی چٹیون نے بار بار امن معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور عام شہریوں کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ حطین کا یہ میدان واقعی ملٹری اسٹریٹجی کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ ذرا تصور کریں، جولائی کی شدید گرمی، دھوپ اور تپن۔ صلاح الدین نے کروسیڈر آرمی کی پانی کی سپلائی کاٹ دی اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس ایکسٹریم پیاس اور تھکاوٹ نے دشمن کی فوج کو بالکل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ کن گائے کو قید کر لیا گیا اور معاہدہ توڑنے والے رینارڈ کو صلاح الدین نے ذاتی طور پر سزائے موت دی۔ یہ ان کی اسٹریٹجی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سیکشن 3 لیڈرشپ اور فتح میں رحم دلی۔ میدان جنگ سے نکل کر اب ہم اس منظر کی طرف آتے ہیں جو فتح کے فوراً بعد سامنے آیا۔ مسلم افواج نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس شہر کا محاصرہ کیا اور آزاد کرایا، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ یہ کمپیریزن واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایک طرف 1099 کا سال دیکھیں جب کروسیڈرز نے شہر پر قبضہ کیا تھا، چاروں طرف انتہائی خون ریزی اور عام لوگوں کا قتل عام ہوا، اور دوسری طرف 1187 میں صلاح الدین کی فتح۔ انہوں نے اپنے مذہبی احکامات کی روشنی میں عام شہریوں کی جان بخشی، غریبوں کو بنا کسی فدیے کے آزاد کیا اور گرجا گھروں کو مکمل تحفظ دیا۔ رحم دلی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سیکشن 4 رائیولری، ریسپیکٹ اینڈ شیولری۔ جیروسلم کی فتح کی خبر نے یورپ میں جیسے ایک بھونچال لا دیا۔ اس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، جس کی قیادت انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ اور فرانس کے فلپ II جیسے بادشاہوں نے کی۔ یہاں ایک زبردست ٹکراؤ تھا، مڈل ایسٹ کا ایک عظیم ڈپلومیٹ اور منصف، اور یورپ کا ایک خالص جنگجو بادشاہ۔ ان تاریخی واقعات کی کڑی بڑی تیزی سے جڑتی ہے۔ 1187 میں حطن کی جنگ اور جروسلم کی آزادی، پھر 1189 سے 1192 تک لگاتار تھرڈ کروسیڈ کی مہمت چلیں۔ ان لگاتار اور خون ریز جنگوں نے اس ٹکراؤ کو تاریخ کے سب سے پیچیدہ جیو پولیٹیکل سٹیل میٹس میں بدل دیا، جس کا آخری نتیجہ 1192 کا مشہور ٹریٹی آف جفا تھا۔ آپ دیکھیں، ان دونوں لیڈرز کی ملٹری اسٹریٹجی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رچرڈ ایک شاندار فرنٹ لائن کمانڈر تھے جو خود آگے بڑھ کر لڑتے تھے، جبکہ صلاح الدین آرمی کی لاجسٹکس اور بڑی اسٹریٹجی پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ لیکن ان سب سے زیادہ حیرت انگیز بات کیا تھی؟ ان کا آپس میں شیوالری اور احترام۔ سوچئے، شدید دشمنی کے باوجود جب رچرڈ بیمار پڑے تو صلاح الدین نے ان کے لیے تازہ پھل اور گھوڑے بھیجے۔ ان کے درمیان لگاتار سفارتی پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔
یہ میوچول رسپیکٹ سچ میں حیران کن ہے۔ اور اسی میوچل رسپیکٹ نے اس ٹریٹی آف جافا یعنی معاہدہ جافا کو جنم دیا۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس جنگ میں کسی کو بھی ایبسولوٹ وکٹری نہیں ملی، یہ ایک ڈپلومیٹک کمپرومائز تھا۔ کروسیڈرز نے ساحلی علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم رکھا، مسلمانوں کے پاس جیروسلم رہا، لیکن عیسائی زائرین کو مقدس مقامات تک پرامن رسائی دے دی گئی۔ ایک واقعی حقیقت پسندانہ فیصلہ۔ سیکشن 5 ہسٹوریوگرافی یعنی حقیقت بمقابلہ افسانہ۔ اب تھوڑا پیچھے ہٹ کر ہمیں اس عظیم شخصیت کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہیے جس کی وفات 1193 میں ایسی حالت میں ہوئی کہ ان کے پاس اپنے جنازے تک کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کتنی باتیں سچ ہیں اور کتنی صدیوں پرانے افسانے؟ یہاں ماڈرن ہسٹورینز کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ ان میڈیول زمانے کی رومانوی کہانیوں اور تاریخی حقیقت کے درمیان بیلنس کیسے بناتے ہیں۔ وہ کسی ایک سورس پر یقین نہیں کرتے، وہ مسلم تاریخوں، کروسیڈر تحریروں، بیزنٹائن سورسز اور ماڈرن ویریفائیڈ آرکیالوجی کا آپس میں باریک بینی سے موازنہ کرتے ہیں۔ اسی سائنٹیفک کراس ریفرنسنگ سے ہی ان کے پولیٹیکل اور ملٹری حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ اس جائزے کے اختتام پر میں آپ کو ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ ایک ایسے لیڈر کو کیسے یاد رکھتی ہے جس کی سب سے بڑی فتح کا اثر مکمل تباہی نہیں بلکہ شاندار رحمدلی اور قابو میں تھا؟ صلاح الدین ایوبی کی لیگیسی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ڈپلومیسی، اسٹریٹجی اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا کسی بھی انتشار سے زیادہ دیر پا اثر رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات پر ضرور غور کریں گے۔